اور اسٹیج پر جلوہ افروز نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ دعا کیجیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میرے عزیزوں اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب دین کی بات کہی جائے یا بتائی جائے تو اس کو دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنیں، تب فائدہ ہوگا۔ ہمارے ناظم صاحب بار بار آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ تاکہ اگر دین کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے، دھیان سے سنی جاتی ہے، تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، ورنہ دونوں جگہ کا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ جو اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اللہ کو غافل دل سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، اس کی دعا کو نہیں سنتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب جب کوئی دین کی بات بتاتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے اگر پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تھا تب بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنے بات تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی تھا، بہت بڑا غافل آدمی تھا کہ سارے کام وہ غفلت ہی سے کرتا تھا۔ جیسے ہمارے گاؤں میں بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا غافل آدمی ہے، اس کو بولتے ہیں، ایسے وہ آدمی تھا، وہ بہت ہی بڑا غافل آدمی تھا، جو کام کرتا تھا غفلت کے ساتھ کرتا تھا، یہاں تک کہ خریدتا تھا تو غفلت کے ساتھ، بیچتا تھا تو غفلت کے ساتھ، اور کسی سے کچھ گفتگو کرتا تھا تو بھی غفلت کے ساتھ، یعنی اس کا نام ہی غافل پڑ گیا تھا اور ہر آدمی جانتا تھا، مشہور ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنا گدھا لے کر جا رہا تھا، گدھا لے کر جا رہا تھا راستے میں، اور کچھ ٹھگوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ایک ٹھگ نے کہا، ابھی یہ آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس گدھا ہے، اس سے میں گدھا لے لوں گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس ٹھگ کے ساتھیوں نے کہا کہ تم اس سے کیسے گدھا لے لو گے، وہ تو رسی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور گدھے کے گردن میں رسی پکڑے ہوئے لگی ہوئی ہے، اور تم کیسے لے لو گے؟ فرمایا کہ ابھی میں اس سے لے لیتا ہوں، اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھی چلنے لگے اور یہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ گیا اور گدھے کے گردن سے رسی ہٹا دی اور اپنے گردن میں رسی ڈال لی، اور گدھا اپنے ساتھیوں کو دے دیا، گدھا اپنے ساتھیوں کو دے دیا اور کہا کہ تم لے جاؤ گدھے کو۔ اب یہ گدھا لے کر چلے گئے اس کے ساتھی، اور یہ اس کی رسی میں آہستہ آہستہ گدھے کی طرح چلتا رہا، گدھے کی طرح چلتا رہا۔ اب پھر تھوڑی دیر بعد کافی دور نکل گیا، تب اس کی غفلت ٹوٹی۔ جب اس کی غفلت ٹوٹی اور تب اس نے دیکھا کہ رسی میں گدھا نہیں ہے بلکہ آدمی ہے، تو اس نے پوچھا کہ تم کیسے اس میں رسی میں تم کیسے آ گئے، تم تو انسان ہو اور ہم نے تو گدھا باندھ رکھا تھا۔ فرمایا اصل بات اللہ کے بندے یہ ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے والد کی، اپنے باپ کی نافرمانی کر دی اور میرے والد نے کہا کہ تم گدھا ہو جاؤ، اسی دن سے ہم گدھا ہو گئے۔ اب فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو پھر سے میں انسان ہو گیا ہوں، پھر سے میں انسان ہو گیا ہوں۔ اب اس نے کہا ہمیں تو گدھے کی ضرورت ہے، انسان کی تو ضرورت نہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ جانے کے لیے اس نے کہہ دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو اس سے کیسے ہم نے گدھا لے لیا، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تب پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھگ اور اس کے ساتھیوں گدھا بیچنے گئے، اور اس غافل آدمی کو گدھا کی ضرورت تھی کیونکہ گدھے سے کام لینا تھا۔ جب یہ اتفاق سے وہ ٹھگ اور اس کے ساتھی اس گدھے کو بیچنے لگے بازار، اور یہ اتفاق سے خریدنے پہنچ گیا۔ جب وہاں اپنے گدھے کو دیکھا
تو فوراً اس کے کان میں جا کر چپکے سے کہتا ہے کیا تو نے پھر اپنے والد کی نافرمانی کر دی اور پھر سے کہا ہو گیا اب تجھ کو میں نہیں خریدوں گا، تجھ کو اب نہیں خریدوں گا۔ تو دیکھیے غفلت کی اور غفلت کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا کا بھی نقصان ہے، اسی طرح آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ایک مثال میں آخرت کی دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت مشہور تھا، جہاں جہاں ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا سننے، جہاں دین کی مجلس ہوتی تھی اور لوگوں کے اندر بہت مشہور ہو گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا اس نے اچانک جلسوں میں جانا بند کر دیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم اس سے پہلے بہت مجلسیں کرتے تھے اور جہاں جہاں دین کی باتیں ہوتی تھی پہنچ جاتے تھے، اب تم وہاں نہیں جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیوں چھوڑ دیا وہاں جانا دین کی مجلسوں میں؟ کہا کہ مولانا صاحب نے ایسی بات جلسے میں کہہ دی، جب اسی پر عمل ہو رہا بڑی مشکل میں اگر کوئی اور بات بتا دی، ارے اللہ کے بندے ایسی کون سی بات بتا دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ آسان ہے، جو آپ شریعت لے کر آئے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آج ہی سے ہم عمل کرنا شروع کر دیں، آج ہی سے ہم نیت کر لیں کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے، آج ہی سے عمل، آج ہی سے اگر ہم چاہیں قرآن سیکھنا، دین کی بات سیکھنا چاہیں، آسان ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ پوچھا ایسی کیسی کون سی بات کہہ دی عالم صاحب نے؟ عالم صاحب نے بات کہی، یہ بے توجہی سے سن رہا تھا غفلت کے ساتھ۔ عالم صاحب نے ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی صحرا میں جنگل میں ہو تو وہاں 2 طرح کی زمین پائی جاتی ہے، ایک پتھریلی زمین پائی جاتی ہے، ایک ریتیلی زمین پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی وہاں پیشاب کرنا چاہے تو پتھریلی زمین میں پیشاب نہ کرے، اگر پتھریلی زمین میں پیشاب کرتا ہے تو چھینٹیں بدن پر آئیں گی اور کپڑوں پر آئیں گی تو کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائے گا، تو وہاں ریتیلی زمین پر پیشاب کرو۔ جس نے سمجھا یہ مسئلہ کہ یہاں گاؤں اور دیہاتوں کا ہے، اس نے جب یہ بات سمجھی، گھر آ کر اس نے 50 کلو کی بوری بارو کی ریت بھی اپنے سر پر رکھے ہوئے پھرتا تھا، اور جب کہیں جاتا تھا پیشاب کرنے، پیشاب کرتا تھا وہاں بارو نکالتا تھا بوری سے اور پیشاب کر لیتا تھا، پھر لاتے رہتا تھا۔ کہنے لگا کسی طرح اس بات پر تو عمل کر لیا ہے، اب کہیں مولانا نے کوئی اور بات بتا دی تو اس کو بڑا مشکل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے دین کی بات توجہ کے ساتھ سنی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے مت ہو جانا، یعنی غافل آدمی کی کبھی پیروی نہ کرنا، اس کی اتباع مت کرنا۔ تو ہم سب کو دھیان سے، ہم جیسے شروعات ہو رہی جلسے کی اور جتنی تقریریں ہونی ہیں بالکل آرام سے اور دھیان سے توجہ کے ساتھ سن کر ہم لوگوں کو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیت کر لے کہ جلسے میں اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سننے کا موقع ملے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو کہتے ہیں جلسے میں دیر تک بیٹھنا عبادت شمار ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں وقت بہت مختصر ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں موجود تھے اور صحابہ سے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان 5 باتیں بیان کرنے والا ہوں، تم میں سے کون ہے جو خود اس پر عمل کرے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ بھی عہد کرے کہ ان 5 باتوں کو میں سنوں گا اور ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جو اس جلسے پر نہیں آئے ہیں اور خود بھی عمل کریں گے۔ اللہ کے حبیب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو گئے حضرت ابو ہریرہ اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ بتائیے آپ کے ان ارشادات پر میں خود بھی عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک انگلی لے کر آپ نے مجھ سے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، اتنی عظیم بات آپ نے ارشاد فرمائی، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تعبد الناس۔ ابو ہریرہ اگر دنیا کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے تو
چاہے جتنی روزہ نماز کر لو عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج ہماری زندگی منکرات کی دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم مسجد سے نکلتے ہیں، پوری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے ہاتھ آزاد، ہماری نگاہیں آزاد، ہمارے پیر آزاد، ہماری آنکھیں آزاد۔ کیا ہوا مسلمانوں؟ آج ہم نے اپنی زندگی پر کنٹرول کرنا بند کر دیا۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں لیکن برائی سے نہیں بچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس طرح نیکی کرنے میں رغبت ہونی چاہیے، اسی طرح برائی کو چھوڑنے میں سبقت ہونی چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آج ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں بچتے ہیں، لیکن نیکی کرتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ آج کا ہمارا نوجوان پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے جن پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، گناہوں کا عادی بن گیا ہے، یعنی گانا بجانا اس کی غذا بن گئی ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب تک گانا نہیں سنتا ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آج ہم نے پیغمبر نے جو طریقہ بتایا تھا، جو راستہ بتایا تھا، وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیے کہ کون مسلمان نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، غلط نہیں دیکھنا چاہیے، غلط نہیں بیانی کرنی چاہیے، کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سارے گناہ، یہ سارے جرائم، یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر ہم میں سے کوئی عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پہلا نمبر آپ نے ارشاد فرمایا، اتنی عظیم نصیحت ہے۔ پیغمبر نے دوسری نصیحت فرمائی، وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، اگر دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ اگر دنیا کے سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اس پر اپنی رضامندی کا اعلان کر دو۔ آج ہمارا کھانا بہترین ہے، آج رہنے کی چیزیں بہترین ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود آج ہم ناشکری کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، یعنی اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کر لو، پھر تمہیں کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ اگر مال و دولت بھی ہوتا ہے تب بھی آدمی کو سکون زندگی میں نہیں ہے۔ زندگی میں سکون اسی وقت ہوگا جب اللہ نے جتنی چیزیں ہم کو دی ہیں اگر ہم راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے۔ جب یہ چیزیں قناعت کی صفت پیدا ہو جائے گی تو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ پیغمبر نے تیسری نصیحت فرمائی، وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ، اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو اس کے لیے بھی ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنے لیے جو چیز اچھے سمجھتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی اچھی سمجھو۔ پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں وہ شخص سچا اور کامل مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خیرخواہی کے جذبات نہ ہو۔ پیغمبر کی نصیحت اتنی عظیم ہے، اگر آج ہم اس پر عمل کرنے لگے تو مسلمانوں کے درمیان سے یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ دوریاں جتنی پائی جاتی ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ آپس میں بھائی چارگی، پیار، یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے کتنی نصیحت عظیم فرمائی، وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اور دیکھیے پیغمبر نے ایک نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ، اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ آج ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکوہ اور شکایت ہوتی ہے، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، جس طرح ہو سکتا ہے اس طرح پریشان کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو، ورنہ تو تم کہلانے کے مومن ہوگے، سچے مومن بننا چاہتے ہو تو پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ ایک موقع پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے، سننے کی بات ہے، ایک آدمی ہے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور رات بھر
عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رات بسر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس عابد کی عبادت کو اس کے منہ پر